سیشن کا انعقاد کرنے والے حضرات کے جمیع مرحومین کے لیے، جن نعت خوان حضرات نے مجھ سے پہلے نذرانہ عقیدت پیش کی، ان کے مرحومین کے لیے جو میرے بعد پڑھیں گے، جو علماء کرام بعد میں خطاب فرمائیں گے، اور جن جوانوں نے یہ پیاری سی محفل سجائی ہے ان کے اور ان کے معاونین کے جمیع مرحومین کے لیے، اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد، اللہم صلی اللہ محمد محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمه الفداء، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو یاتم بے قبل غیبتی، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے ایک نعت رسول مقبول پڑھوں گا، اور اس کے بعد ایک بالکل نئی چیز، 0 میٹر چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ کہ پاک پیغمبر ایک بہت بڑا انقلاب لے کر آئے۔ یعنی عام طور پر جشن میں سیرت پیغمبر نہیں پڑھی جاتی، ظاہر ہے مجھے پتہ ہوتا ہے پہلے نعت خوانوں نے محفل گرمائی ہوئی ہے، اگر میں سیرت شروع کر دوں گا تو مومن خراٹے مارنے لگ جائیں گے، اس میں پھر لوگ کہیں گے جی مول صاحب مجلس ٹھنڈی کر کے، ٹھیک ہے، لہذا مجلس گرم کرنے کے چکر میں ہم لوگ سیرت نہیں پڑھتے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آج آپ کے سامنے، اگر اللہ کرے میرے پاس اتنا وقت بچ جائے، تو میں آپ کے سامنے پاک پیغمبر کی کامیابی کا راز بیان کروں۔ یہ کامیابی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، یعنی یہ کامیابی کو چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت نے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے
ان کو بیٹی کی عزت کرنا سکھایا. کیا بات کیا بات. بڑی کمال تربیت کی, بہت بڑی تربیت کی. کتنی پیاری تربیت کی. ایک بندہ آیا تھا پاک پیغمبر کے سامنے, چہرہ اترا ہوا. حضرت فرمایا پریشان کیوں ہے؟ بڑی محنت کی حضرت نے. پریشان کیوں؟ اس نے کہا اللہ کا نبی پریشان اس لیے, پہلے بیٹیاں تھی 5, اس بار دعا کی تھی اللہ بیٹا دے, اللہ نے پھر بیٹی دے دی. یار ایک بڑی کمال بات آگی, چلو کہہ جاتا ہوں. امیر المومنین نے ایک بڑی پیاری ایک سطر ہے تحف العقول میں حضرت کی, جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زندہ رہنا نہ رہنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم نے کتنا زندہ رہنا ہے. لہذا لیکن ایک جملہ مولا کائنات نے فرمایا ہاں زندگی میں خوش رہنا یہ ہمارے بس میں. کیا بات کیا بات. خوش رہنا ہمارے بس میں. خوش کیسے رہیں؟ سرکار نے بڑا جملہ, سرکار نے فرمایا اذا لم یکن ما ترید فرد ما یکون. فرمایا پروردگار کے سامنے اپنی درخواست پیش کر. ہائے 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 کیا بات. خود ہماری حدیث میں ہے کہ ما من شیء احب الی اللہ من یسأل, اللہ کو سب سے پیارا وہ وقت لگتا ہے جب بندہ اپنے خالق سے کچھ مانگتا ہے. یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں نا, یہ بہت ہی عجیب و غریب منزل ہے. فرمایا ما من شیء احب الی اللہ, اب یہ نکرہ ہے, نفی کے بعد آیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ وہ پراپر نون نہیں ہے, ایک ہم سمپل نون ہے جو نیگیٹو جملے میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کوئی چیز. فرمایا کوئی عبادت اللہ کو اتنی پیاری نہیں ہے جتنا وہ لمحہ پیارا لگتا ہے جب بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے. یدا خالق کو بڑی پسند ہے. باتیں ایسی چل پڑی ہیں تو چلو ایک اور بات بھی ساتھ کر جاؤں. یہ حدیث ہے مولا کائنات کی ناج البلاغہ میں, کلمات کسار میں. سرکار نے فرمایا رضی بذل من کشف عن ضرہ. سرکار فرماتے ہیں جو بندوں کے سامنے اپنی دکھوں کی ڈائری کھول کے بیٹھ جاتا ہے اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے. ادھر معصوم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے پیارا وہ وقت لگتا ہے جب بندہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے. اس کا ترجمہ جو شفا صاحب نے کیا وہ بڑا لاجواب تھا. شفا صاحب نے کہا, اگر میں ان کی کیسٹ نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ خالی ان کے, ٹھیک ہے. شفا صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مشکل ہے نا تیرے گھر میں, آپ ان کو یوٹیوب پہ چیک کریں, ان کی مجلس ہوئی, ان کی مجلس نہیں ہے, ایک سطر خالی ان کی ہے. انہوں نے کہا اگر آپ جو ہے وہ یہ مقصد ہے اپنے دکھوں کی ڈائری کھولنا چاہتے لوگوں کے سامنے, یہ خطرناک ہے. دکھ ہے, پریشانیاں سب کی زندگی میں, کوئی بندہ نہیں. حضرت سلیمان نبی جن کو اللہ کی ذات اتنی بڑی حکومت دی تھی, جس کی مثال ہی کوئی نہیں تھی, پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, جن مسخر تھے, ہوائیں مسخر تھی, ان کی اجازت سے چلتی تھی. ذہن میں ہے نا آپ کے, پرندوں کی بولیاں سمجھتی تھی حضرت سلیمان. حضرت سلیمان نبی سے کی سلیمان نبی مزہ آیا. سلیمان نبی نے کہا کسی رات بھی پرانے درد کے ساتھ نہیں سویا, ہر روز ایک نئے درد کے ساتھ سویا. تو شفا صاحب نے بڑا جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ جو ایک طرف چھٹے امام کا فرمان, اللہ کو سب سے پیارا وقت ہے جب بندہ اپنے خالق سے کچھ مانگتا ہے. دوسری طرف یہ خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بیان مولا کائنات کا, فرمایا جو اپنی بدحالی لوگوں کے سامنے کھولتا ہے ذلت کا, اور آپ اس کو کبھی چیک کیجئے گا, کئی بندے جیسے بیٹھتے مر گئے جی, مر گئے, بالکل بڑے برے حال ہے, بچی بیمار ہے, علاج دے پیسے کوئی نہیں, تنخواہ پوری نہیں پہنچتی, ہر وقت دکھ اور لوگوں کے اندر بیٹھ کر آپ کو اس بندے سے نفرت ہو جائے گی. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. یہ ایک چکوال ایک رینٹ انعام نہیں لیتا, میں وہاں سے ایک ڈرائیور جو ہے نا وہ ان کو بھیجا جاتا تھا جب بھی, تو وہ ایک پکی کہانی ان کی ہوتی تھی, کیسٹ تھی پوری, بچی کو دل کا مسئلہ ہے, فلانا پرابلم ہے, یہ ہے وہ ہے, سردیوں میں نے کھیڑی پہنی ہوئی, دیکھو میرے پاس بوٹ کوئی نہیں ہے, میں گرم بوٹ پہن سکوں, سورا ہر ایک کیسٹ پوری چلتی تھی پورے گھنٹے کی, اور ہر بندے کو وہ سناتے تھے. ایک دفعہ ان کو ایک سواری کے ساتھ بھیجا گیا, کیسٹ پوری رستے میں پڑی, سواری نے کرایہ دے کر 5,000 الگ دے کر سارے گھر کے کپڑے دے کر ٹیلی فون کیا تھا, یہ بندہ دوبارہ نہیں بھیجنا. جو بندہ بندوں کے سامنے اپنے دکھ کھول کے بیٹھ جاتا ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی ذلت کا سامان کرتا. اب شفا صاحب کو جملہ سنیے, وہ فرماتے ہیں ان دو فرمانوں کا نتیجہ پتہ کیا ہے, اپنے دکھ بندوں کے سامنے بیان کرے گا ذلت بن جائے گی, اس کے سامنے بیان کرے گا عبادت بن جائے گی. کیا بات
کیا بات، ماشاءاللہ یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، یقین جانیے آپ کی اوپر سے اڑ جائے گی جو چھت چھت آپ کی ہے، اتنے نعرے لگائے آپ. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ چلو نعت خان ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں تو میں کچھ اور آپ کو سنا کر چلا دوں. ایک ذہن چل پڑے کسی ایک چیز کی طرف. مولا کائنات فرماتے ہیں لم یکن، مانگ اللہ سے، بیٹی مانگ، بیٹا مانگ، مستحب ہے بیٹا مانگنا اللہ سے، بیمار کی شفا مانگ، بالکل مانگ. لیکن سرکار نے فرمایا اگر خوش رہنا چاہتا ہے، اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون، فرمایا جب وہ نہ ہو جو تو چاہتا ہے تو پھر اس پہ راضی ہو جا جو وہ چاہتا ہے. یک زبان نعرہ حیدری. دیکھو داد میں زبردستی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دل اگر مانگتا ہے تو دل کہتا ہے تو بے شک دے دیجیے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں خدمت میں عرض کروں، یہ بڑی لطیف بات ہے. الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ یہ طے کر، یہ مان جائیے یہ بات، خدا اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں کرتا. ایک اور کلمات قصار میں مولا کا جملہ جس کا ترجمہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ تیری کئی دعائیں اس لیے قبول نہیں کرتا، وہ دانا ہے. کون نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں بچہ، چھوٹا بچہ اپنے وہ چمکتی چھری مانگتا ہے اپنے والد کی ہاتھ میں ہوتی ہے نا، ماں کے پاس وہ مانگتا ہے چھری، اسے کو نہیں پتہ کہ چھری میرے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اگر ماں باپ سمجھدار ہے نا، وہ بچے کو چھری نہیں دیں گے. ان کو پتہ ہے چمکدار ہے، یہ نادان ہے، ہم سمجھدار ہیں، اس کا نقصان ہے. معصوم فرماتے ہیں تیری کئی دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی، وہ حکیم اور دانا ہے. تو کبھی وہ مانگتا ہے جو تیرے فائدے میں نہیں ہوتا. فرمایا وہ تجھے وہ دے دیتا ہے وہ جو تیرے فائدے میں ہوتا ہے. تو ناراض بیٹھا ہوتا ہے، میرے اللہ میری دعائی کوئی نہیں سنی. معصوم نے فرمایا خدا کبھی اپنے بندے کے ساتھ برا. یار کتنے کمال جملے ہیں. وہ جو ایک انٹرنیشنل وصیت نامہ امام مجتبی علیہ السلام کا، جس میں سرکار نے فرمایا ارضا بما قسم اللہ تکن غنیہ. اب ایک بات بتائیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں اپنی شعبے کی مثال دوں. قبلہ صاحب ادھر خطیب ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر یہ بھی مجلسی ہو جاتے، میں بھی مجلسی، یہ بھی مجلسی، بابا شیرازی مجلسی، اچھا مطلب اخلاق شیرازی صاحب مجلسی، اچھا سارے جتنے علماء کرام ہیں، مولانا امداد صابری صاحب مجلسی، تحسین صاحب کے بلا مجلسی ہو جاتے، اچھا شیخ محسن صاحب کے بلا، حافظ ریاض صاحب کے بلا، قائد محترم، جتنے علماء پاکستان کے سارے مجلسی ہو جاتے، پھر مسلح کون سنبھالتا؟ کوئی سمجھ آئی کون نہیں آئی؟ یہ قدرت کا نظام ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے کس کو کس کام لگانا ہے. میں مثال دیتا ہوں، اگر فرض کریں اسی آپ کسی کرسال میں سارے بندوں کے پاس لینڈ کروزریں آ جائیں، سارے امیر کبیر، مجھے تو نہ بتائیے پھر کپڑوں کی سلائی کون کرے گا؟ گل سمجھے چاہ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی. مریض کا علاج کون کرے گا؟ باقی کون کام کرے گا؟ یہ قدرت کی تقسیم ہے. نظام کائنات نہیں چلتا اس کے بغیر. دیکھو نا گڈی دے سارے پرزے کہنا سا انجن کا سٹیئرنگ بننا ہے تو گاڑی بنتی ہے، نہ بنتی ہے نہ چلتی ہے. فرمایا ارضا بما قسم اللہ تکن غنیہ. سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ ہے اپنے خالق کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو یہ مان اس نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اچھا فیصلہ کیا ہے. وہ جہاں مجھے رکھا ہے وہی میرے حق میں بہتر تھا. کسی کے لیے بے اولاد رہنا بہتر ہوتا ہے، اسے وہ بے اولاد رکھتا ہے. کسی کے لیے خالی بیٹیاں بہتر ہوتی ہیں، اسے بیٹا نہیں دیتا. کسی کے حق میں بیٹے بہتر ہوتے ہیں، اسے بیٹی عطا نہیں فرماتا. کسی کے لیے مالدار ہونا بہتر ہوتا ہے، اس کے لیے مال کی قطاریں لگا دیتا ہے. اور کسی کے لیے تنگ دست رہنا بہتر ہوتا ہے، اللہ اسے مال و دولت سے محروم فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ اپنے خالق تقسیم پہ راضی ہو جا. اس بندے نے آ کر پاک پیغمبر کو شکایت کی، اللہ کی ذات نے مجھے بیٹی دے دی، میں نے پہلے بیٹیاں 5 تھیں، اب دعا مانگی چلا بیٹا چلا پھر بیٹی دے دی. سرکار فرماتے ہیں تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اس نے کہا اللہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے. اللہ کا نبی بیان فرمائیے، سرکار نے فرمایا اللہ جس بندے کو بیٹی عطا کرے
لیکن اپنی بیٹی کی ویسی تربیت کرے جیسے میں نے اپنی بطول کی تربیت کی ہے. اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ہوانا کا ہاتین فی الجنہ، جس طرح میں مصطفیٰ کی تو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اچھی بیٹی کا باپ جنت کی ہر منزل پہ میں محمد کا ساتھی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کیا بات. بیٹی کا مقام بتایا پاک پیغمبر نے. حضور میں چلو نعت نہیں پڑھتا، میں پڑھنی تھی لیکن چل چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ نہیں میں کچھ میں جلدی سے پڑھ جاتا ہوں. میں اس کو آخر میں بیان کروں گا، جلدی سے سپیڈ لگا کر پڑھ جاتا ہوں. نہیں ٹائم کھلا تو ہے لیکن میں تھکا ہوا کافی زیادہ، سارا دن میں سفر میں تھا، تو میں درمیانہ سا کام کروں، بہت لمبی مزاڑی نہیں ڈالوں گا. میں ایک نعت پڑھتا ہوں، یہ میں نعت بہت پڑھتا ہوں اور یہ نعت پڑھنی ضروری ہے. یہ ایک مظلوم انسان کی پڑھی ہوئی نعت ہے جس کو شیعہ سنی سب نے مانا ہے وہ تاریخ انسانیت کا پہلا نعت خان ہے. اور اس نعت خان کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. کیا بات ہے کیا بات. میرے سامنے سیرت حلبیہ موجود ہے، میرے سامنے الملل والعلامہ شہرستانی کی موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی نعت کب پڑھی گئی. انہوں نے مانا کہ پہلی نعت ابو طالب نے پڑھی جب مکہ میں خشک سالی ہوئی، لوگ ابو طالب کے گھر آئے. ابو طالب آپ دعا کرے اللہ کی ذات بران رحمت کا نزول کرے. ابو طالب نے فرمایا تم ذرا سامان اکٹھا کرو. کیسے؟ فرمایا اپنی عورتیں بچے بوڑھے جوان سب اکٹھے کرو کعبے کے پاس، پھر میں دعا مانگوں گا. اور میں نے بلکہ مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب مولا علی میں لکھا ہے کہ جب ابو طالب نے کہا نا لوگوں تم خدا سے سیدھے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے، انہوں نے کہا دو وجہ سے. آپ کے پاس دو ایسے منصب ہے کہ ہم آپ کے دروازے پر ہیں. پہلا منصب، اللہ نے خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی ہیں، یہ پہلی بات. اور دوسری بات فرمایا کہ ابو طالب آپ دین ابراہیمی کے مذہبی پیشوا ہیں. لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، دین ابراہیمی کے مذہبی پیشوا ہیں. لذا آپ اپنے پروردگار سے درخواست کریں کہ وہ برائے رحمت نازل فرمائے. ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. جب عورتیں بچے مرد سب جمع ہو گئے، ابو طالب آئے اور میں نے ابھی بالکل فریش پڑھا ہے کہ وہ، اور یہ بھی بتا دوں آپ کو ریفرنس بتا دیتا ہوں، آپ پڑھتے کوئی نہیں کتابیں، میرا کام ہے نام لینا، آپ نے کون سی چیک کرنی ہے جا کر. لیکن میں وہ بیٹھ کر کتاب ہی پڑھ رہا تھا، یہ جب بیٹھا تھا نا کتاب ہی پڑھ رہا تھا. یہ الغدیر کی لوگ وکیل ولایت بنے بیٹھے ہیں. ذرا سا مسئلہ بنا تو انگلینڈ جا کر سانس نکال رہے ہیں وکیل ولایت علی. وکیل ولایت یہ لوگ ہیں. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا من کن تو مولا کو ثابت کرنے کے لیے. یہ انڈیا میں لکھنؤ میں آئے تھے، 3 مہینے لکھنؤ میں رہ کر کے. ایک سید عالم دین، بہت بڑی شخصیت نجف اشرف کی، وہ گھر میں خود اکیلے محرم پڑھتے تھے، آگے بیوی بچے سنتے تھے، وہ محرم پڑھتے تھے خود. 10 اشرا کرواتے گھر میں، ہمسائے کے اکا دکا بندہ آ جاتا. اور انہوں نے خواب دیکھا معاشر کا میدان ہے، کوثر کے جام پلائے جا رہے ہیں، مولا کائنات ساقی کوثر پلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میری باری آئی نا تو میں سید بھی تھا، عالم دین بھی تھا، مصاحب خان بھی تھا، تو مولا نے شیشے کے گلاس میں مجھے کوثر کا جام کوثر پیش کیا. توجہ فرمانی. لیکن جب علامہ امینی آئے نا صاحب الغدیر، جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی، اور میں آپ کو بتائیے الغدیر کو معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کے اس بات میں لکھی گئی. صرف 11 جلدیں، آپ ایک جلد کتاب کی خرید کر نہیں پڑھتے، اس کی صرف 11 جلدیں ہیں. ٹھیک ہے. میں جب ایران پڑھنے گیا تو 1993 میں، اس وقت سعودیہ میں ایک پوری یونیورسٹی بنی تھی اس کا جواب دینے کے لیے، اور یہ وہ واحد جواب ہے تاریخ کی کتاب ہے جس کا آج تک جواب نہیں آیا. ماشاءاللہ. وہ سید کہتے ہیں جب علامہ امینی کی باری میں دیکھ رہا تھا، مجھے مولا کائنات نے، سید تھا عالم دین تھا، گلاس میں شیشے کے گلاس میں کوثر پیش کیا. جب علامہ امینی آئے نا تو مولا کائنات نے گلاس سائیڈ پہ رکھ دیا، اپنے ہاتھوں میں کوثر پلایا. پڑھنا ہی آپ ہے تو سمجھنا ہی میں آپ ہے. میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولا میں عالم بھی ہوں، میں آپ کا خونی فرزند بھی ہوں، آپ کی نسل سے ہوں. آپ نے مجھے شیشے کے گلاس میں، علامہ امینی غیر سید ہے، ان کو ہاتھوں سے کیوں پلایا؟ فرمایا تو بے شک سید ہے، وہ غیر سید ہے، لیکن فرمایا یہ الغدیر لکھنے کا صلہ ہے. یک زبان نعرہ حیدری. میں
میرے بھائی یہ ہے وکیل ولایت علی. یہ جب ادھر آئے تھے نا لکھنؤ میں 3 مہینے لکھنؤ میں رہے, 3 گھنٹے سوتے تھے صرف, اور یہاں زخم ہو گیا تھا کتابیں رکھ رکھ کر. کسی بندے نے کہا تھا قبلہ کیا کرتے ہیں 3 گھنٹے صرف آرام. فرمایا کیا پتا میں مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاؤں. میرا دل چاہتا ہے مرنے سے پہلے میں کتاب پوری کر کے دنیا سے جاؤں. کوئی جواب نہیں اس کتاب کا آیا. اس کی 7 نمبر جلد پوری ایمان ابو طالب کے بارے میں ہے, اور یقیناً میں کہہ رہا ہوں ایک جلد کا بھی کسی کی طرف سے جواب نہیں آیا. اس میں یہ روایت موجود ہے, یہ ابھی جو پڑھ رہا ہوں اس کے اندر یہ علامہ امینی نے یہ روایت لکھی ہے, اور یہ بہت ساری کتابیں میں نے نام لیا. ایک شرح علامہ کستلانی کی شرح بخاری ہے, اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب آئے تو فرمایا طالب بیٹا جا گھر سے لے آ اس بچے کو جو دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. حضرت طالب گھر آئے, ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ, ایک دودھ پیتا بچہ اٹھا کر لائے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ رماؤ الی السماء, ابو طالب نے اس بچے کو فضا میں لہرایا. ثم رماؤ ثانیاً, پھر دوبارہ لہرایا. ثم رماؤ ثالثاً, جب تیسری بار لہرایا نہ پھر ایک دعا مانگی. آج مسلمان کو یہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے, لیکن ابو طالب نے کتنی پیاری دعا مانگی. فرمایا اللہم بحق ھذا الغلام اسقنا غیثا ھاطلا, پروردگار اس بچے کے صدقے میں رحمت کی بارش نازل فرما. ایک دم کالی گھٹائیں آئیں, بارش برسنا شروع ہوگی. جب بارش برسی تو کسی نے پوچھا کہ من آدھا یہ کون ہے, یہ جس کا واسطہ دیا یہ کون ہے, یہ بچہ کون ہے؟ اس وقت تاریخ انسانیت کی پہلی نعت پڑی. فرمایا ابیض یستسقی الغمام لوجہہ, یہ وہ 14ویں کا چاند ہے جس کے چہرے کا واسطہ دیا جائے تو رحمت کی بارش برستی ہے. کیا بات ہے, جس کے چہرے کا واسطہ دیے رحمت کی بارش برستی ہے. میں دیکھو نا, ابو لہب پاک پیغمبر کے چچا, ابو جہل پاک پیغمبر کے چچا, ابو طالب بھی چچا, لیکن فرق کتنا ہے؟ فرق ہے کہ ابو لہب کو پاک پیغمبر کے مستقبل کی خبر نہیں ہے. یہ پیر نصیر الدین ایک بڑا پیارا جملہ پڑھا ہے, میں ان کی اگلے دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اور وہ پھر جملہ میں نے تلاش کیا, مجھے مل بھی گیا. فتح الباری بخاری شریف کی شرح, میں مناظر نہیں ہوں, میں نے کبھی نہ شیعہ کو سنی سے لڑایا نہ آج تک شیعوں سے لڑایا, لیکن فتح الباری میں وہ روایت موجود ہے. ان امام بخاری کے حوالے سے اس روایت کو فتح الباری شرح بخاری ہے اس میں لکھا گیا ہے. اور وہ روایت یہ ہے, بلکہ میں نے بعد میں چیک کیا تو بہت سارے بزرگان نے مانا کہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ ہے, دیکھیں نا, میں پہلے ایک دفعہ آپ کو ایک نقشہ تھوڑا دکھاؤں گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا, پھر یہ واقعہ پڑھنے کا مزہ آئے گا. ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں, اسی مجمع کو, فرمایا میں اپنے محمد کا کل جانتا ہوں, ابو لہب نہیں جانتا محمد مصطفیٰ کا مستقبل کیا ہے, ابو طالب جانتے ہیں مستقبل کیا. فرمایا ابیض یستسقی الغمام لوجہہ, یہ وہ 14ویں کا چاند ہے جس کے چہرے کا واسطہ دیا جائے تو رحمت کی بارش برستی ہے. فرمایا سمال الیتامی وعصمۃ للارامل, یہ میرا بچہ وہ ہے جو مستقبل قریب میں یتیموں کا آسرا بنے گا, بیواؤں کی پناہ گاہ بن جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جیو. یتیموں کا آسرا بنے گا, بیواؤں کی. ابو طالب علیہ السلام جانتے تھے مصطفیٰ کا کل, اللہ اکبر, لیکن ابو لہب نہیں جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا کل کیا ہے. وہ جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو لہب کی ایک انگلی جہنم سے باہر ہے. اس کو پیر نصیر الدین نے خود پڑھا, میں نے کتاب میں جا کر چیک بھی کیا, چونکہ ویسے میں دودھ سڑیا لسی نے پھوکا مار مار کے پیتا ہے. میں نے 1-2 حوالے فیک نکلے, اس کے بعد میں نے توبہ کر لیا. بڑے آیت اللہ سیستانی بھی بات کرے نا, میں کتاب جا کر چیک کرتا ہوں, کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی, بس حوالے سے فیک لوگ دے کے چلے جاتے ہیں. تو میں بھروسہ کرنا, میرا بھروسہ ختم ہو چکا ہے. 1-2 حوالوں میں نے دیکھا حوالے غلط تھے تو بڑا پریشان ہوا. بہرحال یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے حوالہ چیک کیا ہے. یعنی اس کو علماء اہل سنت علماء کرام نے تسلیم کیا کہ سچ مچ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ ابو لہب کی ایک انگلی جہنم سے باہر ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد کس لیے مناتے ہیں, پاک پیغمبر کی خوشی منانے کا جواز کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام, مجھے حیرت ہوتی, یقین جانیے, وہ لکھا تاریخ, میں نے وہ اخبار کے اندر بھی آیا تھا ایک دفعہ بعض کتابوں کے ریفرنس سے کہ ابو طالب علیہ السلام کی پتہ نہیں
پاؤں میں وہ جہنم کی معاذ بوٹوں میں آگ ہے، اس کے ادھر سے دماغ کی طرف سے وہ نکل، اس طرح کوٹ پٹک باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو لہب کی انگلی جہنم سے باہر ہے، باقی سارا جہنم اور باہر ہی رہے گی، انگلی نہیں جلے گی۔ کیوں؟ اس انگلی میں کمال کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کمال یہ کہ صوبیہ نامی کنیز نے جب آ کر بتایا ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے۔ ابو لہب کو نہیں پتا تھا وہ بھتیجا نبی بنے گا بعد میں، انہیں خالی بھتیجے چچے کے رشتے کی بنا پر اس نے کہا واہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ جو انگلی اٹھی تھی نا محبت مصطفیٰ میں، اس انگلی پر جہنم حرام ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو جیو۔ اور میں نے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ عظمت جناب سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل وڈی ہے یہ مجھ، جواب مجھ ہے، اس کی وجہ یہ ہے جس کی انگلی محبت رسول میں اٹھے اس انگلی پر جہنم حرام ہے، جس کا سارا وجود محمد مصطفیٰ کی محبت سے بھرا ہوا وہ ابو طالب جہنم میں۔ کیا بات، کیا بات، جیو۔ یقین جن علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ علی کا بابا ہے۔ اگر ابو طالب علی ابن ابی طالب کے والد نہ ہوتے ان کی اسلام پر کوئی اعتراض، کسی نے کوئی نہیں کہنا تھا کلمہ نہیں پڑھا فلاں نہیں کیا، خالی علی کا بابا ہے اور علی کے دل میں بغض ہے۔ ان لوگوں کا بغض ہے کہ جو مشرکین مکہ جن کے ابا و اجداد مولا کائنات کی تلوار سے فی النار ہوئے تھے، جن کی خواب ادھوری رہ گئے تھے، ان کو مشکل تھی مولا کائنات سے، جو پیغمبر دین کی حفاظت کا انتظام کر کے گئے تھے مولا کائنات کی شکل میں۔ بہرحال جی تنگ نہ کروں میں زیادہ، دوسرا شعر کائنات کی قیمت کا ہے، اور سونا نہیں ہے نیاز حسین، یہ سونے کی جگہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو دوسرا مصر ہے نا، اسی پہ میں نعت ختم کر کے خالی پاک پیغمبر کی کامیابی کا راز بیان کر کے امام زمانہ کے دو جملے کہہ کے آپ کو چھٹی دینے لگا، چونکہ اب جانتے ہیں میں کوئی مجلس امام زمان کے ذکر کے بغیر نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ میں اختتام امام زمان پہ کر کے آپ کو چھٹی دے دوں۔ دیکھیں نا میں حیران ہوتا ہوں، یقین جانیے وہ بات عقل وڈی ہے مجھ، جواب مجھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہ شیخ الاسلام ان کا لقب ہے، ان کا لقب یعنی دنیا میں لقب ہے شیخ الاسلام، ابن تیمیہ شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کو، اور وہ شام کے منبر پر اعلانیہ کہتے تھے حاضر ساگا افضل من رسول اللہ، یہ میری لاٹھی نبی سے افضل ہے۔ یہ پیر عبدالرحیم نقشبندی جو ان کے ساتھ وہ ایک ڈنمارک کے اوپر ایک ریلی نکلی تھی اس میں شامل تھا، وہ مجھے بڑا جفی ڈال کے پھر ملا بھی تھا۔ میں نے کہا تھا بھائی آپ نے اگر گستاخی رسول کا سلسلہ روکنا ہے نا، لوگوں کی گاڑیاں جلانے سے یا کیلے والی ریڑیاں لوٹنے سے نہیں روکے گا۔ اگر آپ نے روکنا ہے سلسلہ توہین رسالت اور تاجدار ختم نبوت بننا ہے، پہلے اپنے گھر سے گستاخیاں ختم کروائیے۔ کیا بات، کیا بات ہے، جیو جیو۔ ہمارے اندر گستاخ موجود ہیں، ہمارے اندر گستاخ موجود ہیں، میں اس کو یعنی اس کو مدافع ناموس رسالت کہوں گا، جس نے شام کے منبر پہ جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ یہ میری لاٹھی نبی سے افضل ہے۔ نبی اپنی قبر میں مٹی میں مل کر مٹی ہوگی، آج کسی کام کے نہیں ہے، میری لاٹھی 100 کام نکالنے کے قابل ہے، اسی شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور ابو طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھتا، چلو ٹھیک ہے، جو شیخ الاسلام تھا اس کا عقیدہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ نبی جو کچھ تھے دنیا میں تھے، قبر میں مٹی میں مل کر مٹی ہو کر معاذ اللہ ختم ہو گئے، یہ ہے شیخ الاسلام۔ لیکن جس نے کلمہ نہیں پڑھا ذرا اس کا ایمان سن لو۔ جیو۔ سرکار نے فرمایا یلوذ بالحلاق من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت و فواضل، فرمایا میں اپنے محمد کا مستقبل جانتا ہوں، جب یہ منصب رسالت پہ فائز ہو جائے گا اعلان عہد نبوت کر دے گا، فرمایا بنی ہاشم کے بڑے بڑے سردار جب تباہی سے بچنا چاہیں گے میرے محمد کے دامن میں پناہ لیں گے۔ فرمایا لوگوں خیال کرنا اب سے لے کر قیامت تک اللہ جس کو جو نعمت دے گا وہ سارا میرے محمد کا صدقہ ہو۔ کیا بات، کیا بات، جیو۔ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلٍ، حسب وعدہ آخری بات، اور اس آخری بات میں امام زمان کا تذکرہ بھی۔
آخری بات یہ کہ پاک پیغمبر نے اتنا بڑا انقلاب لائے کیسے، بھی میں نے آپ کو بتایا. جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، حضرت نے ان کو ایسے نیٹ پہ کہ بیٹیوں کا احترام کرنے لگے. جن کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے بیٹی کا سن کر، وہ خوشیاں منانے لگے بیٹی کا باپ بن کر. ایسا کہ کون سا یہ راز کیا تھا کامیابی کا؟ آپ کو یاد ہے جو میری عمر کے بندے بیٹھے اور داڑھی ہم دوبارہ کالی نہیں کی، ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ وہ جو ایک 10ویں میں ایک ربائی ایک نظم ہوتی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یاد ہے آپ کو؟ یہ وہی عرب تھے، لیکن نبی نے کتنا بلند کیا ان لوگوں کو. یہ کارنامہ ہے پاک پیغمبر کا. ہمارے لوگوں کو جناب اس کے یاد ہے جی، وہ دیکھو جی وہ جو کمیونزم کا بانی کتنا بڑا انقلاب لے کر آیا تھا. یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہمارے بچے جو ان کو بڑا یاد ہے، ان کو ڈیل کارنیگی کا کارنامہ یاد ہے، ان کو امریکہ کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کا انقلاب آیا تھا وہ یاد ہے، انقلاب فرانس ان کو یاد ہے، لیکن انقلاب مصطفیٰ یاد نہیں ہے. ہم پڑھنے والوں نے بتایا کہ انہیں کہ نبی نے کارنامہ کتنا بڑا کیا تھا. اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ جو بندے گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑتے تھے، پانی پینے پلانے پہ جھگڑتے تھے، وہی لوگ تھے زخمی پڑے ہوئے تھے. ایک کے پاس پانی جاتا تھا وہ کہتا تھا پہلے دوسرے کو پلایا جائے. کیا بات، کیا بات. یہ ہنر تھا پاک پیغمبر کا، یہ کمال تھا پاک پیغمبر کا. حضرت اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے. وہ کیسے انقلاب لے کر آئے؟ اور میں آپ کو جملہ پڑھنے لگا ہوں، یقین جان شاید ایک پہلی 70 پہ میں چھٹی کر جاؤں. وہ جو پاک پیغمبر کی کامیابی کا راز ہے نا، وہی امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے. میں پڑھنے لگا ہوں ابھی. مولا کائنات جو ہے ان کو حضرت نے فرمایا کہ پوچھا تھا مولا کائنات اللہ کا نبی آپ یہ فرمائیے کہ آپ اتنا بڑا انقلاب لائے کیسے؟ حضرت نے فرمایا یا علی ان اللہ اوصانی بتسع، فرمایا اللہ کی ذات نے مجھ مصطفیٰ کو کامیابی کے 9 گر سکھائے تھے. بیٹھے اٹھ اور گئے یار کامیابی کے. لیکن میری گزارش ہے اس کو ایسے نہیں سننا جیسے روایتی ہوتا ہے بھائی جشن ہاں ہو کریں گے، سنیں گے، واہ 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 کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. نہیں، اس کو پلے باندھنا ہے. فرمایا اللہ کی ذات نے مجھے 9 چیزوں کا وصیت کی اور یہ 9 باتیں میری کامیابی کا راز بنی. فرمایا سب سے پہلی بات اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ. اللہ کی ذات نے مجھے کہا محمد مصطفیٰ اگر تو نے کامیاب ہونا ہے نا، فرمایا پھر بھرے مجمع ہو یا تنہائی ہو، فرمایا مخلص بن جا. اخلاص کامیابی کا راز ہے. اخلاص میں اس کو اب کنیکٹ کرتا ہوں امام زمان اور مولانا فدا کے ساتھ اور شہدی سے بھی مجلس میں، بلکہ شہدی سے بھی ختم کرتا ہوں چونکہ اس سے میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ کا مطلب کیا ہے. اللہ کی ذات نے مجھے وصیت فرمائی مصطفیٰ کامیابی اگر آپ کے قدم چومنا چاہتے کامیابی قدم چومیں تو پھر کھلم کھلا اور پردے میں ہر جگہ پر مخلص بن جائے گے. اخلاص کامیابی کا راز ہے. اخلاص ہے کہ اس کو میں بیان کرتا ہوں، ذرا اس کو پہلے امام زمان سے کنیکٹ کر لوں. یہ امام تقی صاحب سے پوچھے کہ مولا آپ کے پوتے کا نام قائم کیوں ہے؟ لما سمی القائم ولما سمی المنتظر. آپ کے اس پوتے کا نام قائم کیوں رکھا گیا اور منتظر کیوں رکھا گیا؟ سرکار فرمایا انما سمی القائم لنو یقوم بعد موت ذکر وارتداد اکثر القائلین بامامت. فرمایا قائم نام اس لیے ہے وہ قیام کرے گا ذکر مٹ جانے کے بعد. اپنی مٹسوں کا ذرا جائزہ لے لیجیے. آپ اشرے اٹھا کر دیکھیے پڑھنے والوں کے کتنے بندے امام زمان پہ پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں. پتہ نہیں فلانے لمحہ پاس ہاڑی فرمائے تھے یہ امام زمانہ پہ پڑھا جا رہا ہے. مادی دو جیسی ناسا بن یہ پڑھا جا رہا ہے امام زمان پر. حضرت نے فرمایا وہ قیام کرے گا ذکر مٹ جانے کے بعد. آج نہیں خطیب نہیں پڑھتے امام زمان پر، ان کو پتہ ہے مجمع چپ ہو جائے گا میری ریٹنگ ڈاؤن ہو جائے گی اور اگلی دفعہ پھر کر سال والے بلائیں گے نہیں. مجھے اس سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے. ایک جملہ خالی آپ کو عرض کرتا ہوں. 5ویں امام نے فرمایا یدعا کل اناس بامام زمانہم. سرکار نے فرمایا تو بانی مجلس ہے، تو پڑھنے والا ہے، تو اسٹیٹ سیکٹری ہے، تو شاعر ہے، تو نعت خان ہے، تو جو کوئی بھی ہے. سرکار نے فرمایا کہ بات کا خیال رکھ زمانے کے امام تجھ سے پوچھے گا تو نے میری امامت کے لیے کیا کیا تھا.
لیکن ایک فہرست بنائیے اپنی. میں یقین جانیے میں نہ غصے میں ہوں نہ میں جذبات میں ہوں نہ میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں. یعنی آپ اپنا اپنا کردار تلاش کریں. آپ نے کیا کیا امام زمان کی خاطر؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. وہ جب ہوتا تھا نا انقلاب نے ہمارے لیے کیا کیا، انقلاب نے ہمارے لیے کیا کیا، بڑا جملہ فرماتے ہوتے تھے ہی نہ کوئی انقلاب برای ما چه کرد شما بگویید برای انقلاب چه کرده. فرمایا کوئی نہ کہے کہ انقلاب نے ہمارے لیے کیا کہ تم بتاؤ تم نے انقلاب کے لیے کیا کیا. ہم کہتے امام زمان آئے لیکن ہم نے کیا کیا امام زمان کی خاطر. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یقین جانیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں اور یہ جوڑ نکال کر سمجھانے والی باتیں ہیں. یہ نوجوان بہت اچھے ہیں، کر سال کے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن میری ان سے گزارش ہے خدا رہا یہ میری بات پلے باندھنی ہے. یہ بات کسی وقت آپ کو یاد آئے گی، مجھے بھی یاد آئے گی. آپ تیار کر لیں کوئی جشن، کوئی شہادت، کوئی ولادت، جب کسی عالم دین کو بلائیں ان کو پہلے کال کرے. جب دعوت دینے مہینہ پہلے کہ بلا آپ نے ہمارے پاس 25 رجب پڑھنی ہے، ان کو پہلے کہہ دے کہ بلا 25 رجب پڑھنی ہے نا. تو وہ طالب علم ہمارے علاقے کا وہ ہمیں بتا گیا کہ 7ویں امام کے فرمان بھی امام زمان کے بارے میں ہے. آپ نے مہربانی یہ کرنی ہے، ہم کاظمی سادات ہیں، ہمارے دادا موسی کاظم کا ذکر بالکل کرنے، فضائل توجہ فضائل پڑھنے ہیں، مصائب پڑھنے ہیں، سیرت پڑھنی ہے، لیکن ان کی زبان سے کم از کم 15 منٹ امام زمان کا ذکر سنانا ہے. 3 شعبان جو آپ کے پاس عالم دین ہے، آپ پہلے ڈیمانڈ کریں موجود ہے پڑھنے والے کو قبلہ آپ نے سید الشہداء کے فضائل پڑھنے ہیں بالکل زبردست، لیکن ان کی زبان سے ہمارے زمانے کے امام کا ذکر ضرور سنانا ہے. ہر معصوم کی فرامین موجود ہے امام زمان کے متعلق. مولا نے فرمایا اور یہ آپ جواب دیں، میں اور ہم سب نے جواب دینے امام زمان کو. وہ ایک عجیب ہے پاکستان میں ٹرینڈ ہی عجیب ہے، حدیثیں توڑ مروڑ دی جاتی ہیں. وہ ایک حدیث ہے کہ ما نودی بأحد کما نودی بالولایا. روزے قیامت نماز روزہ کسی کا سوال اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا ولایت کے بارے میں سخت سوال ہوگا. ہم اس ولایت کو پتہ نہیں کہاں پھیر کے رکھ دیتے. اس ولایت سے مراد یہ کہ زمانے کے امام پوچھے گا تو نے میری امامت کے لیے کیا کیا تھا. میری گزارش ہے اس کو عام مجلس کی طور پہ نہ سنیے، ایک فہرست بنا لیجیے کہ ہم یہ جواب دیں گے. کہ بلا جب نوجوانوں کی تنظیم تھی ہر سال جشن کراتے تھے. ایک دفعہ ایک طالب علم آ گیا تھا بائی چانس ہمارے پاس، اس نے کہہ دیا تھا کہ ہر خطیب کو پابند بناؤ، ڈیمانڈ کرو کہ قبلہ آپ نے ہماری ہر جشن میں امام زمان کا ذکر حتمی طور پہ کرنا ہے. شان مصطفیٰ پڑھیے، نعتیں پڑھیے، لیکن امام زمان کا ذکر حتمی طور پر کر رہے ہیں. باپ ہے وہ اپنے جواب تیار کرے. مولا میں اور کچھ نہیں کر سکا. اپنے بچوں کو آپ کے واقعات سناتا، فرامین آپ کی علامتیں یاد کروائیں، اپنے بچوں کو آپ کا حلیہ یاد کروایا، آپ کی ظاہری نشانیاں یاد کروائیں. عرض خدمت میں اپنے بچوں کو نمازی بناتا تھا نیت یہ کر کے کہ ان کی نمازیں امام زمان کے ظہور کا رستہ ہموار کرے گی. کتنا مزہ ہے صبح اٹھاؤ اپنے بچوں کو. میں اپنے بچوں کو جگاتا ہوں صبح. میں وہ بات یقین جنہوں نہیں کرتا جس پہ میرا اپنا عمل کوئی نہیں. بچوں کو صبح کہتا ہوں بچوں اٹھو امام زمان کے ظہور کی خاطر نماز پڑھو. بچوں اٹھو زمانے کے امام کو خوش کرو، شیطان کو ناراض کرو، امام کو ہاں کرو شیطان کو نہ کرو. باپ اپنا جواب تیار کرے نا. ایک فہرست بنا کہ میں امام زمان کو یہ جواب دوں گا. مولا میں نے آپ کی امامت کے لیے اپنے بچوں کو نمازی بنایا تھا. مولا وہ طالب علم آیا اس کے بعد میں نے روٹین بنا لی تھی. بیٹی جب صبح میری سکول کالج جاتی تھی میں اس کا شرعی پردہ پوری طریقے سے چیک کر کے بھیجتا تھا آپ کے ظہور کی خاطر. اے چپتی جا جے ویسے تو مجلسہ موقع جاندی گا نانک. مولا میں زبان کا تیز تھا. اس جشن کے بعد میں نے زبان پہ قابو پا لیا آپ کے ظہور کی خاطر. مولا میری آنکھ اٹھتی تھی حرام مناظر کی طرف. میں ویڈیو چیک کر لیتا، دیکھو تم اس میں ہے کیا، ذرا دیکھو تو صحیح. میں حرام چیزیں دیکھ جاتا تھا. مولا لوگوں کی بہن بیٹیوں سے آنکھیں نہیں ہٹاتا تھا میں. لیکن مولا اس جشن کے بعد مجھے پتہ چل گیا میری ایک نگاہ حرام میرے امام زمان کے ظہور میں 40 دن تاخیر کا باعث بنتی ہے. میری ایک گالی اور بد زبانی امام زمان کے ظہور کو کئی ہفتے لیٹ کر دیتی ہے. اس لیے مولا میں نے تو زبان پہ بھی قابو پا لیا تھا. غصہ آتا تھا زبان کو دباتا تھا لیکن گالی نہیں نکالتا تھا مجھ سے. مولا میں نے ویڈیوز دیکھنا بند کر دی تھی بیہودہ.
مولا میں جب کسی کی ماں بہن بیٹی دیکھتا تھا تو میں سر نیچے کر لیتا تھا. فضائل کے اندر ہی سبق موجود ہے اگر ہم سیکھنے والے ہوں تو. وہ جب ہشام ابن عبد الملک مروان اس خانہ کعبہ ہجری اسود کو بوسہ دینے آیا, اسے رستہ ہی کوئی نہ ملا. سمجھنا نہیں بالکل. سید الساجدین کو رستہ مل گیا, اور جب وہ حیران ہو کر شامی نے پوچھا کہ من آزا یہ کون ہے, اس نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے. فرزدق نے جو تعارف کیا کروایا تھا یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا تم سارے حیران ہو, بادشاہ وقت ہے, فوج پروٹوکول سب کچھ ساتھ ہے, لیکن اس کو رستہ نہیں ملا. ایک خالی ہاتھ بندہ ایک غلام ساتھ ہے, رستہ مل گیا. خالی رستہ نہیں ملا, مجمع کا سر جھک گیا اور مجمع کھڑا رہا جب تک سجدے سجاد جیسد کو چوم کر واپس نہیں آئے. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اصل بات ہے کہ یغزی حیان ویغزا من محابت فما یکلم الا حین یبتسم. فرمائے یہ جہاں جاتے ہیں ان کی سیرت ہی یہی ہے, یہ سر جھکا کے چلتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے, اور جب ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کا سر جھک جاتا ہے ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے. کیا بات ہے, یہ فضیلت ہے, لیکن سیرت بھی ہے. امام سجاد علیہ السلام ایسے نہیں چلتے تھے, ایسے چلتے تھے. کل المومنین یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں پہ قابو پائیے امام زمان کی خاطر. میں نے یہ جملہ کون نہیں پڑھا تھا سر پاک اس دن, جس میں پاک پیغمبر نے فرمایا جو من ادرک زمانہ, جو بندہ میرے 12ویں کے زمانے کو در کرے, ان کے دور کا شیعہ اور مسلمان مومن ہو, فرمایا اس کا کام کیا بنتا ہے؟ لا یجل شیطان الیہ سبیلا, اپنے اندر شیطان کے داخلے کے رستے بند کرتے ہیں, پیرا بٹھا دے, نہ آنے دے, اپنی آنکھوں پہ قابو پائیے. بارہ تنگ نہ کروں, میری گزارش ہے, شور بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, جس منصب پہ آپ فائز ہیں, خطیب ہے, امام جمعہ و جماعت ہے, میں طالب علم ہوں, میں وائز ہوں, ایک مجلسی ہوں, ہم سب کی ذمہ داری ہے امام زمان کے سوال کا جواب تلاش کر کے جائیں. مولا میں نے یہ کام آپ کے ظہور کی خاطر کیے تھے. بھارت سرکار نے فرمایا وہ قیام کرے گا ذکر مٹ جانے کے بعد, اور پھر فرمایا ورتداد اکثر القائلین بے امامت, ذکر مٹنے کا نتیجہ یہ نکلے گا اکثر لوگ ان کے عقیدہ امامت سے پھر جائیں گے. سر جب امام زمان ظہور فرمائیں گے بڑی مخالفت اندر سے ہوگی, ہم لوگ امام کے خلاف اٹھیں گے اپنی فوج کے اندر سے. ہوئے ہوئے ہوئے, یقین جانیے اس جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیے. میں کافی دیر سوچتا رہا اس جملے پر. جب حضور فرمایا نا کہ وہ قائم اس وجہ سے کہتے ہیں, اس کا مولا منتظر کیوں کہتے ہیں؟ آخری حدیث منتظر کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لِنَّ يَنْتَظِرُ خُرُوجَ الْمُخْلِصُونَ, بات ادھر آگئی, پھر اخلاص سے شروع کی تھی. فرمایا اس کے ظہور کا انتظار کریں گے مخلص. آخری سبق آج کا اخلاص. نبی مکرم فرماتے ہیں میری کامیابی کا پہلا راز اخلاص ہے. امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے 12ویں کے ظہور کا انتظار کریں گے مخلص لوگ. مخلص پہ تو جملے سننے میں چھٹی دے دوں. اخلاص کے منزلیں ہیں. ایک اخلاص ہے عبادت میں, وہ اب سب کو تقریباً آتا ہے, اس کو میں زیادہ اس پہ, لیکن وہ ہے ضروری. ہر عبادت کرو خدا کی خاطر. ہاں یہ جو ہم مجلسیں بڑی بڑی کروائیں اس لیے کہ لوگ کہ واہ بھائی واہ, بڑی مجلس, بڑا جشن, واہ بھائی واہ, بڑا لنگر, بڑی نیاز. مرے ایک اشتہار چھاپتے ہیں, لنگر 2 من دیسی گھی میں پکے گئے. اشتہاروں پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسلٹ ہے قوم کی. ہاں یقین جانیے, یہ تلگانگ میں اشتہار آتا ہے 2 من دیسی گھی, اور نہ کرو یہ کام. آپ کو لنگر تقسیم کا خلص 2 من دیسی گھی لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگ گھی کھانے جاتے ہیں وہاں پر. حضرت فرمایا ابن جندب ہے, جندب کا بیٹا, لا تتصدق علی اعین الناس, فرمایا کوئی نیکی بھی لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہ کرنا. مولا کیوں؟ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَوْفَيْتَ أَجْرَكَ, اگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے کوئی نیکی کرے گا اپنا اجر دنیا میں ہی وصول کر لے گا.
لوگ تعریفیں کریں گے بھائی وہی بڑی سونی مجلس، بڑا سونا جشن، بڑا سونا دیسی دیوان دیسی گھیو والا لنگر، بھائی کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، یہی چاہتا تھا۔ روایت میں بندے جائیں گے نا، کئی بندے نیکیاں کر کے جائیں گے، پروردگار ہمیں صلہ چاہیے، مجلس کروائی، لنگر پکایا، نیاز دی، سبیل لگائی، مجلس پڑھی، جواب ہے کہ جن کے لیے کروائی تھی ان سے لے لے جا کر، میرے لیے کرواتا تو میں دیتا۔ عبادت میں اخلاص، یہ سارے یہ آپ کی یہ سب عبادت ہے، یہ سجاوٹ، یہ سب عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رضائے خدا کی خاطر ہو، اپنی نمائش نہ ہو۔ عبادت میں اخلاص، نماز خدا کی خاطر، روزہ خدا کی خاطر، عزاداری خدا کی خاطر۔ میں ایک دوست ہے جانتا ہوں، عمرے پہ گیا ہے، نام کے ساتھ حاجی لکھوا دیا ہے، اللہ جانتا عمرہ کیتا ہے، لکھتے نا حاجی، نام لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے حج زیارتیں دونوں کی ہوئی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ساتھ حاجی زوار لکھواؤں؟ کہہ دوں اپنے بانیوں کو کہ میرے نام کے ساتھ حاجی زوار علامہ نصیر حیدر لکھنا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ کہ حج میں نے اس لیے کیا تھے اشتہاروں کی زینت بنے، زیارتیں اس لیے کی تھی کیش کرواؤں اپنی زیارتیں۔ بہرحال عبادت میں اخلاص، اور فرمایا خالی عبادت میں اخلاص نہیں، معاملات دنیا میں بھی اخلاص کی منزل پہ جائے گا تو پھر آخری بات، معاملات دنیا میں اخلاص کیسا ہے؟ یہ جو رویے نہیں ہیں آپس میں ڈیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں اخلاص ہے۔ یار ایک امام عسکری اسلام کی کمال حدیث ہے، او ہو اتنا یقین جن ہم پاکستانی اتنا پیچھے ہیں امام زمان، ہمارا اتنا کام باقی ہے، ہماری ڈی پی سی کو نہیں بنی امام زمان کے بارے میں، بلڈنگ تو بعد میں کھڑی ہونی تھی نا۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سپاہیوں کے باطنی اوصاف بیان کیے، وہ اندر سے کیسے ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں مقدر رحم اللہ فی طیب الولادہ و نفاست التربہ، فرمایا میرے 12ویں کے جتنے بھی سپاہیوں کے سب کی ولادت پاک ہوگی۔ دوسرا فرمایا طبیعت نفیس ہوگی، نفیس طبیعت پہ میں بات کروں گا تو بات دور نکل جائے گی، خدا رہے چھوٹے چھوٹے کام نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہونے چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے سامنے ڈونگا آتا ہے، میں ساری کام کی بوٹیاں بون لیس خود اپنی پلیٹس میں بھر کر پہاڑ کھڑا کر دوں، ساتھیوں کو دیکھوں کوئی نہیں، یہ میرا عمل بتائے گا کہ طبیعت نفیس نہیں ہے۔ ہاں طبیعت میں نفاست ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے پڑھا، اب انہیں نیاز دی، اگلے چوک سے پھر پیچھے واپس گاڑی، شریعت میرے پٹرول ہی نہیں بنیا، یہ مطلب ہے طبیعت نفیس ہے۔ فرمایا ہمارے 12ویں کے سپاہیوں کی طبیعت نفیس ہوگی۔ پھر فرمایا مقدسۃ ارواح من رجس النفاق، فرمایا کوئی بندہ جو منافق ہے میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بنے گا۔ ہمارے یہ عام معاملات زندگی میں نفاق، معافی دیتا ہوں، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے میں یہاں سے، چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کی نہیں، اپنی مثال دیتا ہوں۔ آپ ڈوڈیال آ جاتے ہیں، کل میں جب مجلس میں نکل، آپ ڈوڈیال آ گئے، تو میں جب وہ مجلس میں نکل، آپ آگے، میں نے کہا او جی شاہ جی دودھ پتی پلاؤں میں آپ کو، گپ شپ لگائیں، ایسے ہی اوپر سے کہہ رہا ہوں، میرے پر ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، نہ دودھ پتی پکانے کا ٹائم ہے نہ پلانے کا ٹائم ہے، کہ ایسے آؤ جی دودھ پتی پیئے، گپ شپ لائیے، ٹائم ہی کوئی نہیں، میرے دل ہی نہیں ہے، نہ دودھ پتی پلانے پہ دل ہے نہ میرا آپ کے پاس بیٹھنے پہ دل ہے، اوپر سے کہہ رہا۔ عقیدہ ہوتا نہیں ہے، بندہ گلی سے گزرتا ہے، آؤ نا شادی کو چاہ پانی، حالے دل کوئی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، واللہ یہ منافقت ہے، اخلاص کی منافی ہے۔ اسے فارسی میں کہتے ہیں کوچے کھائے بزرگ، چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں امام زمان کی سپاہ کا میرٹ خراب کر دیتی ہے۔ یقین جانیے دو رنگی چھوڑ دے، یہ رنگ ہو جا، پگھل کے موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ دو رنگی غلط ہے، خام خواہ تکلفات، آئیے نا تشریف لائیے، دل ہے تو بلائیے، نہیں دل تو نہ بلائیے۔ بہرحال معاملات دنیا میں دو زبانیں نہیں، دو چہرے نہیں، یہ خطرناک ہے، یہ بھی ایک اخلاص ہے۔ آخری اخلاص کی مثال دے کر چھٹی کروں، اور وہ اخلاص ہے اپنے یعنی اس کو کیسے، یعنی سٹیٹس میں اخلاص، سٹیٹس میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک جگہ بکھر پڑھنے گیا دریا خان، تو رینٹ والی گاڑی میرے ساتھ تھی، لمبا سفر تھا، تو وہ دوست بڑا گاڑی کے حوالے سے بڑا وہ کانشیس ہے اپنی گاڑی کے حوالے سے، بڑی شوق سے رکھی ہوئی ہے، پر رینٹ پہ چلاتا ہوں۔ وہ جب ہم قریب پہنچے نا جہاں مجلس تھی، تو آگے بارش ہو گئی، کچا رستہ تھا 2-2.5 کلومیٹر، تو میں وہاں پر میں نے کہا یار گاڑی سلپ ہوگی، چھوڑو، میں پیدل چلا گیا،
میں نے پیدل پہنچا 2 کلومیٹر نہ چل کے، میں پہاڑی علاقے والوں مجھے کیا پیدل چلنے سے فرق پڑتا ہے. میں نے پہنچا تو ایک مصعب خان میرے دوست نے بڑے، وہ کہنے لگے کہ بلا گڈی کتھاں جے؟ میں کہا پچھا رہ کے. انہوں نے کہا بہت فائدہ کیوں ہے؟ میں کہا مطلب کیا ہے جی، میں پڑھنا گڈی پڑھنا. انہیں کہ پڑھنا تو صحیح ہے، جلے بانی گڈی تک سے ادھر روب کس طرح پہنچی. میں نے کہا ذرا میرے قریب، میں نے حدیث پڑھی. میں نے کہا معصوم فرماتے ہیں من بنا استطالۃ الجیران و اخوتے، جو بندہ اچھا گھر بنائے ہمسایوں اور مومنوں پر روب ڈالنے کے لیے، اچھا کپڑا پہنے لوگوں پر، خواتین ہی سننی انہوں نے کہنا تھا مولوی کو پھر نہیں بلانا. ہاں یہ حقیقت ہے. یہ ولیموں پہ جب میری مائیں بہنیں جاتی ہیں ایسے کپڑے پہن کے جاؤں نا، سب کے دیکھتی رہنے. اور یقین جانیے خواتین بتاتی کون یہ کپڑا آیا کدھر سے، یا کہ ایک جوڑے چڑے میں فیکٹری بند ہو گئی ہے پیچھے. ہاں یہ کرتی ہیں خواتین یہ کام. ٹھیک ہے. پر فرمایا جو بندہ کسی مومن بھائی پر روب ڈالنے کے لیے اچھا گھر بناتا ہے، کپڑوں کی میچنگ کرتا ہے روب ڈالنے کے لیے، گاڑی لے کر آتا ہے روب ڈالنے کے لیے، سرکار فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یعنی کسی مومن مسلمان ہمسائے پر روب ڈالنے کے لیے گھر بنانا، گاڑی لانا، کپڑے پہننا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ گناہ دھونے کے لیے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں بھیجا جائے. اللہ یہ توبہ، مگر یہ کہ توبہ کر لے، لہذا مہربانی کرنی ہے. فرمائے اخلاص، پاک پیغمبر کی کامیابی کا راز اخلاص ہے. امام زمان کے منتظرین کی سب سے بڑی صفت بھی اخلاص. دعا کہ خالق کائنات ہمیں چلو اس ایک اخلاص پر ہی عمل کر کے اللہ کی ذات ہمیں پاک پیغمبر کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور امام زمان کا سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.